اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وإذ قال ابراہیم لأبیہ وقومہ اننی براء مما تعبدون الا الذی فطرنی فإنہ سیہدین۔ سورہ زخرف آیت 26۔ اور جب ابراہیم نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا جنہیں تم پوچھتے ہو ان سے میں بیزار ہوں سوائے اپنے رب کے جس نے مجھے پیدا کیا، وہی مجھے سیدھا راستہ دکھائے گا۔ آبائی تقلید کے خلاف سب سے اہم ترین قدم اٹھانے والا حضرت ابراہیم ہے۔ حضرت ابراہیم ایک مشرک معاشرے میں پیدا ہوئے اور ایک طاقتور بادشاہت کے دور میں پیدا ہوئے، اور وہ بھی شرک کا داعی تھا۔ اور ان کے اپنے جو قرآن باپ کہتا ہے اب آزر، وہ حضرت ابراہیم کا چچا تھا۔ وہ بت کدے کا انچارج تھا۔ بت کدے کے انچارج کو آزر کہتے ہیں بابلی زبان میں۔ ظاہر یہ لفظ آزر جو ہے اس کے عہدے کا نام ہے، شخص کا نام نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم کے جو والد ہیں وہ موحد تھے، اور آزر ان کے سگا باپ نہیں تھا۔ اب جو ہے وہ چچے کو بھی اب کہتے ہیں۔ قرآنی تعبیر میں بھی شاہد مثال بہت ہے کہ چچے کو آبا میں شمار کیا ہے۔ والد کہتے ہیں اپنے سگا باپ کو، والد کہتے ہیں، اور اب مشترک ہے باپ میں اور چچا میں۔ چنانچہ آخری عمر میں حضرت ابراہیم نے رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی، میرے والدین کو معاف کر دے، مغفرت، والدین کے لیے مغفرت مانگی حضرت ابراہیم نے، جبکہ حضرت ابراہیم سے عہد دیا تھا کہ وہ مشرکین کے لیے دعا نہیں کر سکتے۔ اور آزر کے لیے دعا کرتے رہے ایک عرصے تک، اور جب معلوم ہوا کہ وہ اپنے شرک کے اوپر ڈٹ گیا ہے تو پھر منع کیا اللہ تعالیٰ نے کہ اب بس کرو، اس کے حق میں دعا کرو۔ اذ قال ابراہیم لأبیہ وقومہ، اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے حضرت ابراہیم نے فرمایا اننی براء مما تعبدون، جن بتوں کے تم لوگ پوجا کرتے ہو میں اس سے بری ہوں۔ الا الذی فطرنی، سوائے اس ذات کے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، فإنہ سیہدین، وہ میری ہدایت کرے گا۔ میں عبادت کرتا ہوں اس ذات کی جس نے مجھے پیدا کیا ہے، اور اس کی عبادت کرتا ہوں جو میرے ہدایت کرتا ہے۔ تمہارا بت جو ہے وہ نہ اس نے پیدا کیا ہے نہ اس میں ہدایت کرنے کی صلاحیت ہے۔ فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ، وہ میری ہدایت کرے گا۔ عبادت کی تعریف میں نے بتایا ہے آپ کو، کئی بار بتایا، اور یہ ضروری ہے۔ عبادت کی تعریف ذہن نشین کرو۔ عبادت کسے کہتے ہیں؟ عبادت کہتے ہیں کسی کو رب یا خالق سمجھ کر اس کی تعظیم کرنا عبادت ہے۔
اگر کوئی خالق بھی نہیں سمجھتا، رب بھی نہیں سمجھتا، تعظیم کرتا ہے، وہ عبادت اور شرک نہیں ہے۔ یہ جو ناخواندہ لوگ جو ہے وہ تمام مسلمانوں کو مشرک بناتے ہیں، سب کو کافر قرار دیتے ہیں، جبکہ حدیث صحیح بخاری میں بھی ہمارے ہاں بھی جو کسی کو کافر کہتا ہے وہ اگر کافر ہے تو چلو جان چھٹ گئی اس کی، اگر نہیں ہے تو یہ خود کافر ہو جاتا ہے۔ کسی کو کافر کہنے سے پرہیز کرو، مت کہو، خطرہ ہے، کافر تکفیر کرنے والوں کو خطرہ ہے۔ جس کو آپ کافر کہہ رہے ہیں اس کو کوئی خطرہ نہیں، وہ اگر کافر ہے تو آپ کے کہنے سے پہلے ہے، آپ کے کہنے سے فرق نہیں پڑا، اور اگر کافر نہیں ہے آپ کے کہنے سے وہ کافر نہیں ہوتا ہے، آپ خود کافر ہو جاتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ جو تکفیر کا بڑے شوقین ہیں وہ اپنے آپ کو کافر بنانے کے بڑے شوقین ہیں۔ نہ کہو کسی کو کافر۔ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور اللہ نے اس توحید پرستی کو ابراہیم کی نسل میں کلمہ باقیہ قرار دیا تاکہ وہ اللہ کی طرف رجوع کرے۔ وَجَعَلَهَا، اس کو قرار دے دیا، کلمہ باقیہ قرار دے دیا۔ جعلہا کا جو ضمیر ہے وہ براءت کی طرف جاتا ہے، جو اننی براء میں ضمناً مذکور ہے۔ مرجع کا پہلے حکماً یا لفظاً مذکور ہونا ہوتا ہے، یہاں حکماً مذکور ہے براء میں۔ وجعلہا، یہ براءت جو ہے یہ کلمہ باقیہ قرار دیا ہے فی عقبہ، حضرت ابراہیم کی نسل میں۔ ایک تفسیر یہ ہے وجعلہا، اور یہ کلمہ لا الہ الا اللہ کو کلمہ باقیہ قرار دیا ہے ابراہیم کی نسل میں۔ آپ اس کو کلمہ باقیہ کو کلمہ لا الہ الا اللہ قرار دے دیں یا براءت قرار دے دیں، دونوں کا آخر میں معال ایک ہے۔ کلمہ لا الہ الا اللہ میں بھی تو براءت ہے، لا نہیں ہے الہ کوئی معبود، براءت ہے۔ بہرحال یہ براءت از مشرکین، اور یا کلمہ لا الہ الا اللہ، اس کو اللہ تعالیٰ نے کلمہ باقیہ قرار دیا نسل ابراہیمی میں۔ نہایت قابل توجہ ہے، فی عقبہ، ابراہیم کی نسل میں اس کو دوام بخشا ہے، باقیہ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی نسل میں، نسل ابراہیمی میں یہ سلسلہ جاری رکھا ہے، قیامت تک آنے والے تمام جو کلمہ باقیہ ہے وہ نسل ابراہیمی سے ہوگا۔ جیسا کہ مختلف جگہوں پر اولاد ابراہیم کے بارے میں یہ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اور یہ بھی وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، ابراہیم کی ذریت میں نبوت اور کتاب کو قرار دے دیا ہے، اور ابراہیم کی ذریت کو بھی اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا ہے جی۔ اور اولو العزم پیغمبران میں بھی حضرت موسیٰ، عیسیٰ، خاتم الانبیاء نسل ابراہیمی سے ہیں۔ جیسا کہ حضرت ابراہیم نے اپنے دعا میں بھی فرمایا وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، یہ نسل ابراہیمی میں۔
عقبہ نسل میں، نسل ابراہیمی میں اس امانت کو قرار دیا گیا ہے۔ کوئی چاہے نہ چاہے، کسی کو اچھا لگے یا برا لگے، ہے یہ نسل ابراہیمی میں اللہ تعالیٰ نے اس کو منتخب کیا ہے۔ آپ کو برا لگتا ہے، آپ کو اخلاق سے گری ہوئی بات لگتی ہے، جب اپنی نسل کے لیے وہ بتایا تھا نا آپ کو کہ کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ یہ اخلاق سے گری ہوئی بات ہے کہ اجر رسالت میں اپنے بچوں سے محبت کو طلب کرے۔ یہ بہت عجیب سی بات لگی کہ میں نے جو کام کیا ہے اللہ کے راستے میں، اللہ اس کا صلہ دے۔ جو میں نے تیری راہ میں جو کام کیا ہے، علیہ قل لا اسألکم علیہ، یہ جو تبلیغ رسالت ہے اس کے اوپر جو ہے مجھے صلہ دے، مودت قربہ۔ تو لوگوں نے کہا تھا کہ اخلاق سے گری ہوئی بات ہے کہ اجر رسالت میں اپنے اولاد کی محبت کو قرار دینے کی دعا کرے۔ تو اب آپ کو اچھا لگے یا برا لگے، یہ عقیب ابراہیمی میں ہے، اللہ تعالیٰ نے قرار دیا ہے۔ قرآن نے جا بجا اس کا ذکر ہے، ایک دو نہیں، بہت سی مقامات کے اوپر جو اس کا ذکر موجود ہے کہ حضرت ابراہیم کے آل میں نبوت اور حکمت قرار دے دیا ہے۔ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، چنانچہ ہر امت میں ان کی آل کی توقیر ہے حضرت ابراہیم کی۔ اب عقبہ ہی کے مصداق میں امت محمد میں آل محمد عقب ابراہیم ہے۔ رسالۃ المآب نے فرمایا تھا کہ میں دعائے ابراہیم ہوں۔ رسالۃ المآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نسل ابراہیم، اولاد اسماعیل میں سے ہیں، ذبیح اللہ کی اولاد ہیں، اور رسول اللہ کی جو آل ہے وہ اولاد ابراہیم ہے، اولاد اسماعیل ہے۔ جی ہاں، آپ کو اچھا لگے یا برا لگے، یہ ایک حقیقت ہے، امر واقع ہے، قابل انکار نہیں ہے، نسل ابراہیم ہے۔ جی، اور یہ قرآن کی صراحت بھی موجود ہے، کلمۃ باقیۃ فی عقیبہ نسل ابراہیم۔ حضرت حذیفہ بن یمان راوی ہیں۔ حضرت حذیفہ کو جانتے ہیں، صاحب سر رسول۔ حذیفہ کو پتہ تھا کہ اصحاب میں کون مومن ہے، کون منافق ہے، یہ راز حذیفہ کے پاس تھا۔ واقعہ مشہور ہے، وہ روایت کرتے ہیں کہ رسالۃ المآب نے فرمایا ان اللہ تبارک و تعالی جعل الامامۃ فی عقب الحسین وذلك قوله تعالی وجعلها کلمۃ باقیۃ فی عقبہ۔ اللہ تعالیٰ نے امامت کو امام حسین کے نسل میں قرار دے دیا ہے، اور یہ جو وجعلها کلمۃ باقیۃ فی عقبہ سے مراد یہ نسل ابراہیم ہے، نسل امام حسین سے۔ ایک راوی حضرت حذیفہ صاحب سر رسول، دوسرا راوی ابو ہریرہ ہے۔ الاعرج ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ کے بارے میں پوچھا تو فرمایا جعل الامامۃ فی عقب الحسین یخرج من صلبہ تسعۃ من الائمۃ منہم مہدی ہذہ الامہ۔ رسول اللہ نے فرمایا اللہ نے امامت حسین کی اولاد میں رکھی ہے،
آپ کی پشت سے 9 اماموں کی ولادت ہوگی، ان میں ایک اس امت کے مہدی ہیں عجل اللہ تعالیٰ فرج۔ 2 راوی، تیسرے راوی خود حضرت علی علیہ السلام ہے کہ آپ نے اس آیت کی تلاوت فرمائی، وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ، پھر فرمایا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عقب ابراہیم ونحن اہل البیت عقب ابراہیم وعقب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رسول اللہ ابراہیم کی نسل سے اور ہم اہل بیت جو ہے ابراہیم کی نسل اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل سے ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا، سنی مصادر سے، اہل سنت کے جو مصادر ہیں۔ چوتھا راوی حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کہ عقبہ سے مراد حضرت امام حسین علیہ السلام کی اولاد ہے۔ یہ بھی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے بھی روایت ہے، وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ سے مراد امامت ہے جو قیامت تک اولاد حسین میں رکھی گئی ہے۔ امام زین العابدین سے بھی روایت ہے، وَفِينَا نَزَلَتْ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ، یہ آیت ہمارے بارے میں نازل ہے۔ تابعین میں سدے کا بھی یہی نظریہ ہے کہ عقبہ سے مراد آل محمد ہیں۔ جی تفسیر قرطبی دیکھیں جی، یعنی برات از مشرکین اور توحید کی تحریک جو حضرت ابراہیم نے شروع فرمائی، اسے اللہ نے اولاد ابراہیم میں کلمہ باقیہ قرار دیا ہے۔ اور یہ واقعہ بھی اپنی جگہ مشہور و معروف ہے کہ 9 ہجری کو حج کے موقع پر، اس حج پر مشرکین کو پھر مکہ میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی گئی۔ اب مسلمان طاقت میں آ گئے ہیں اور مسلمانوں کا مکہ کے اوپر قبضہ ہو گیا ہے، مشرکین کو وہاں سے بے دخل کیا ہے۔ آس پاس کے مشرکین اب مکہ میں حج کے دنوں میں نہیں آ سکیں گے جی، اور اس کا اعلان کرنا تھا، وہ اہم اعلان تھا، مشرکین کا داخلہ بند کر دینا۔ اور اس کے لیے وہ جو اعلان ہے اس کے لیے منتخب کیا تھا حضرت علی علیہ السلام کو، اور آپ کو بھیجا اور آپ نے اعلان براءت کیا، وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول مشرکین سے بری ہے، کوئی مشرک مکہ میں داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ اعلان حضرت علی نے فرمایا، انا المؤذن فی الدنیا وانا المؤذن فی الآخرہ، میں دنیا میں بھی مؤذن ہوں، مکہ میں براءت از مشرکین کی اذان میں نے دی تھی، وانا المؤذن فی الآخرہ، میں آخرت کے دن بھی ایک اذان ہوگی، اس کا مؤذن بھی میں ہوں۔ بڑی بات ہے آخرت کی اذان۔ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ، اعراف ایک اونچی جگہ ہے، قیامت کے دن وہاں سے فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ، ان میں سے ایک اذان دینے والا اذان دے گا، اذان دینے والا اذان دے گا کہ ظالم لوگ جو ہے وہ اللہ کی رحمت سے دور ہیں،
یعنی جنت و نار میں تقسیم کا اعلان ہوگا. انا المؤذن فی الدنیا و انا المؤذن فی الآخرہ. آخرت کے جو اذان ہے تقدیر ساز فیصلہ کن اذان، جی وہ بھی علی ہے. لعلہم یرجعون، تاکہ یہ لوگ شرک چھوڑ کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں. اللہ کی طرف رجوع کرنے کے لیے یہ موقع فراہم کیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ اس وقت تک روئے زمین کے اوپر جتنے بھی لوگ توحید پرست ہیں، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں، شرک کی نفی کرتے ہیں، وہ سب اولاد ابراہیم ان کی جہاد کا نتیجہ ہے. جی کسی کو یہ بات اچھی لگے یا بری لگے، یہ اولاد ابراہیم کا ہی حصہ ہے. یہ قرآن کی صراحت اس کے اوپر دلیل ہے. بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبین. ان کافروں کو فوری ہلاک نہیں کیا، بلکہ میں نے انہیں اور ان کے باپ دادا کو متاع حیات دی، زندہ رکھا، یہاں تک کہ ان کے پاس حق اور واشگاف بیان کرنے والا رسول آ گیا. اسے توحید کی عظیم تحریک میں مشرکین اور ان کے آباء و اجداد نے جو توحید کی طرف رجوع نہیں کیا، تو ان کے لیے وہ اپنے شرک کے اوپر جو ہے وہ ڈٹ گئے. تو ان کے لیے فرمایا کہ کچھ دیر مہلت دے دی، متعتو مہلت دے دی. یہ اللہ جرم سرزد ہوتے ہی فوراً عذاب نہیں دیتا. پھر تو دنیا جرم سے پر ہے، دنیا ختم ہو جاتی. اللہ مہلت دیتا ہے. ہؤلاء وآباؤہم، ان کو بھی اور ان کے باپ دادا کو بھی مہلت دی ہے. جی حتی جاءہم الحق، یہاں تک مہلت دی ہے کہ حق ان کے پاس قرآن جیسا حق، قرآن کا پیغمبر جیسا حق کا لمبردار آ گیا. ورسول مبین، رسول مبین، حق کو واضح لفظوں میں بیان کرنے والا رسول بھی آ گیا. ان کے آنے تک اللہ تعالیٰ نے ان کو مہلت دے دی. متعت، متاع حیات دے دی، زندگی دے دی، ڈھیل دے دی، ان کو چھوڑ دیا. یہ اشارہ ہے کہ ہم نے مشرکین کو تم کو ابھی تک مہلت دی ہے. شاید اس کا مفہوم یہ بنے گا کہ اب آئندہ مہلت نہیں ہے. جی اب برات از مشرکین کا اعلان ہونے والا ہے اور مشرکین کا جو ہے وہ خاتمہ ہونے والا ہے یہاں سے. اور خاتم الانبیاء کے آنے کے بعد شرک جو ہے بطور ایک مذہب، بطور ایک مشرکین، ایک ملت کے اعتبار سے وہ زندہ نہیں رہیں گے. اکا دکا جو ہے انفرادی طور پر زندہ رہیں گے، وہ دوسری بات ہے، لیکن ایک امت اور ایک قوم کی طرح وہ زندہ نہیں رہیں گے. وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ. اور جب حق ان کے پاس آیا تو کہنے لگے یہ تو جادو ہے، ہم اسے نہیں مانتے. جی وہ بھی پیغمبر جب آئے تو کہا یہ جادو ہے،
پیغمبر اسلام کے لیے بھی لوگوں نے کہا کہ یہ مجنون ہے. لوگوں نے کہا یار نہ کہو، لگتا نہیں ہے بندہ مجنون نہیں لگتا، نہ یہ بات چسپیدہ نہیں ہوتی. اچھا جی یہ بات جو ہے وہ یہ کہو کہ یہ جادوگر ہے. لوگوں نے کہا یہ بات بھی بنتی نہیں ہے، نہ کہو جادوگر، یہ جادو سے بھی مختلف ہے یہ جو باتیں کرتا ہے. پھر کیا کہے؟ اس کو شاعر کہہ دو. یہ شاعر ہے، یہ فصیح بلیغ باتیں کر کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، ان کے آباء و اجداد کے مذہب سے دور کر دیتے ہیں. اس پر اتفاق ہوا کہ ان کو ہم کہیں گے یہ شاعر. اور کبھی کہا کہ یہ تربیت یافتہ مجنون ہے. مجنون کی تربیت نہیں ہوتی، مجنون قابل تربیت نہیں ہوتا. دنیا کو پتہ ہے. ان کے دعویٰ میں بھی اس دعویٰ کے غلط ہونے کی دلیل موجود ہے. وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ. ہم اس کو نہیں مانتے. وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ. اور کہتے ہیں یہ قرآن دونوں بستیوں میں سے کسی بڑے آدمی پر کیوں نازل نہیں کیا گیا؟ یہ عبداللہ کے یتیم پر کیسے نازل ہوا؟ اس کی تشریح آئندہ بیان کریں گے انشاءاللہ تعالی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.